شیخ حسینہ واجد ہی کی حکومت میں بنگلہ دیش چین کے بعد دنیا میں دوسری بڑی گارمنٹ انڈسٹری رکھنے والا ملک بن چکا ہے۔ شیخ حسینہ واجد کے دور میں بنگلہ دیش کی معاشی ترقی کا اندازہ یہاں سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سال 2017 میں تقریباً 10 لاکھ روہنگیا میانمار کی فوج کے ظلم و ستم سے بچنے کے لیے بنگلہ دیش بھاگے تو بنگلہ دیش نے ان کا کھلے دل سے استقبال کیا۔ شیخ حسینہ نے دلیری سے اعلان کیا کہ اگر ہم 160 ملین کو کھانا کھلا سکتے ہیں تو ہم 10 لاکھ روہنگیا مہاجرین کو بھی کھانا کھلا سکتے ہیں، جس پر ان کو انسانیت کی ماں کا لقب بھی دیا گیا۔ ان کی بہتر معیشت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب 8 فروری 2024 کو پاکستان میں عام انتخابات ہو رہے تھے تو اس دن معروف صحافی و تجزیہ کار سہیل وڑائچ نے روزنامہ جنگ میں ایک کالم لکھ کر یہ عندیہ دیا تھا کہ پاکستان کی مقتدرہ معیشت کی بہتری کے لیے بنگلہ دیشی ماڈل لانے کا سوچ رہی ہے۔ شیخ حسینہ واجد کی معاشی ترقی کا اندازہ لگانے کے لیے کیا سابق برطانوی وزیر اعظم رشی سناک کی یہ تصویر کافی نہیں کہ دنیا کے ایک طاقتور ملک کے وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے قدموں میں بیٹھ گئے تھے؟ لیکن دوسری جانب شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا انسانی حقوق کا ریکارڈ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو سختی سے دبانے کی پالیسی اختیار کی تھی۔ حکومت پر تنقید کرنے والے 15 سال تک لاپتہ ہیں۔ ڈھاکہ ٹریبیون کے مطابق 2009 سے 2024 تک 600 سے زائد لوگ شیخ حسینہ کی حکومت میں غائب ہوئے ہیں۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق جبری طور پر لاپتہ کیے گئے یہ لوگ ڈھاکہ کینٹ میں واقع شیخ حسینہ واجد کے بنائے گئے پراسرار ساؤنڈ پروف آئینہ گھر میں رکھے جاتے تھے۔ شیخ حسینہ کا یہ آئینہ گھر بنگلہ دیش میں خوف کی علامت ہے۔ آئینہ گھر میں شیخ حسینہ واجد کے سیاسی مخالفین اور غیر جانبدار آوازوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جاتا تھا۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے موجودہ سربراہ طارق رحمان بھی آئینہ گھر کے شکار ہوئے۔ شیخ حسینہ واجد کے آئینہ گھر کی حفاظت سویلین اور فوجی دونوں کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ شیخ حسینہ واجد کی مدت اقتدار کامیابیوں اور تنازعات دونوں سے عبارت ہے۔ اسی کامیاب اقتدار کے اعتراف میں ان کو کئی قسم کے قومی اور بین الاقوامی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے۔ ان کو 2009 میں اندرا گاندھی امن ایوارڈ جبکہ 2015 میں یونائیٹڈ نیشن چیمپئنز آف دی ارتھ ایوارڈ دیا جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ حسینہ کو 2018 میں ٹائم میگزین نے دنیا کے 100 بااثر ترین افراد کی فہرست میں شامل کیا، جبکہ فوربس میگزین انہیں 3 بار دنیا کی طاقتور ترین خاتون قرار دے چکا ہے۔ اگر شیخ حسینہ واجد کے اثاثوں کا ذکر کیا جائے تو ان کی سالانہ تنخواہ 13 لاکھ ٹکا تھی، جبکہ ان کے کل اثاثوں کی مالیت 6 کروڑ ٹکا ہے۔ منقولہ جائیداد کے علاوہ شیخ حسینہ واجد غیر منقولہ جائیداد کی مالک بھی ہیں۔ وہ بنگلہ دیش میں 6 ایکڑ زمین سمیت سنگاپور میں ایک گھر اور ایک رہائشی پلاٹ کی مالک ہیں۔ اگر شیخ حسینہ واجد کے بین الاقوامی دوروں کی بات کریں تو بطور وزیر اعظم اپنے 20 سالہ دور حکومت میں انہوں نے 57 سرکاری دورے کیے ہیں، جن میں سب سے زیادہ وہ 5 بار انڈیا گئی ہیں۔ انہوں نے بطور وزیر اعظم 1996 میں اپنا پہلا سرکاری دورہ چین کا کیا تھا، جبکہ آخری سرکاری دورے کے لیے بھی وہ رواں سال چین گئی تھی۔ شیخ حسینہ واجد بطور وزیر اعظم صرف ایک بار پاکستان کے دورے پر آئی تھی، جب 1997 میں سابق پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے ان کو OIC کی غیر معمولی کانفرنس میں شرکت کے لیے دعوت دی تھی۔ وہ دوسری بار 2012 میں صدر آصف علی زرداری کی دعوت پر پاکستان آنے کے لیے تیار ہوئی تھی، لیکن پھر کسی نامعلوم وجہ کے وہ دوسری بار کبھی پاکستان نہ آ سکی، حتیٰ کہ ان کی 20 سالہ مدت اقتدار کا بھیانک خاتمہ بھی ہوا۔ جنوری 2024 میں ہونے والے عام انتخابات میں شیخ حسینہ واجد کی عوامی لیگ 350 کے ایوان میں 271 نشستیں حاصل کر کے ایک مضبوط حکومت قائم کر گئی، مگر یہ مضبوط حکومت کوٹا سسٹم کے خلاف ہونے والی تحریک کے آگے ٹک نہ سکی۔ 1971 کی آزادی کی جنگ لڑنے والے بنگالیوں کے لیے بابائے بنگلہ دیش شیخ مجیب نے سرکاری ملازمتوں میں 30% کوٹا سسٹم رائج کیا تھا، جس میں شیخ حسینہ واجد نے 1997 اور 2010 میں 2 بار توسیع کی تھی، مگر 2018 میں ایسے ہی ایک عوامی احتجاج کے باعث انہوں نے کوٹا سسٹم کو ختم کر کے تمام ملازمتیں میرٹ پر دینے کا اعلان کیا۔ لیکن جون 2024 میں بنگلہ دیشی ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں کوٹا سسٹم کو دوبارہ بحال کیا، جس کے خاتمے کے لیے ایک بار پھر یونیورسٹی کے طلباء نے احتجاجی مظاہرے شروع کیے۔ پرتشدد مظاہروں میں 300 سے زائد قیمتی جانوں کے ضیاع کے بعد بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے کر کوٹا سسٹم کو ختم کیا۔
سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد حالات معمول پر آنے والے تھے کہ اس دوران 2 اہم ڈیولپمنٹ سامنے آتی ہیں، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد حکومت چھوڑ کر اپنی جان بچانے کے لیے بھارت فرار ہونے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ پہلی ڈیولپمنٹ میں شیخ حسینہ واجد کی جانب سے احتجاج کرنے والوں کو پاکستانی ایجنٹ کہا جاتا ہے، جبکہ عین اسی دوران حکومت جماعت اسلامی کو احتجاجی مظاہروں کی ذمہ دار قرار دے کر ان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ ان 2 اہم مگر غیر مقبول ڈیولپمنٹس کے ساتھ اسٹوڈنٹ پروٹیسٹ میں شدت آتی ہے اور بنگلہ دیش کے آرمی چیف وقار الزماں کی طرف سے شیخ حسینہ واجد کو 20 سالہ اقتدار چھوڑنے کے لیے 45 منٹ کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے، جس کے بعد شیخ حسینہ واجد 5 اگست کو استعفیٰ دے کر اپنی بہن کے ہمراہ ملک سے فرار ہو کر بھارت جا پہنچی ہے۔ آخری اطلاعات تک شیخ حسینہ واجد نیو دہلی کے مضافات میں واقع ایک سیف ہاؤس میں قیام پذیر ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق شیخ حسینہ واجد نے برطانیہ اور امریکہ میں سیاسی پناہ کے لیے درخواستیں دی، لیکن وہ منظور نہ ہو سکی اور اب وہ فن لینڈ یا کسی خلیجی ملک میں سیاسی پناہ کے لیے درخواست دیں گی، جس کے منظور ہونے کی قوی امید ہے۔